السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی المعارج الحق والہدی وخلفاء ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وشبتہ الامام حسین الشہید الدافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ الشیخ غوث الثقلین وغیث القونین حضرت سلطان سیدی و مرشدی محی الدین ابی محمد عبد القادر الحسنی حسینی الجیلانی سیدنا غوث الورا وسراج امتہ ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی و امام اہل سنتہ والجماعۃ امام احمد رضا وابنہ الشیخ مفتی العظم محمد مصطفیٰ رضا وابنہ سیدی و مرشدی و سندی و ماوائی و ملجائی و کنزی و ذخر فی الدارین و حجتی فی الشریعت والحقیقت والطریقت والمعرفت سیدنا مفتی محمد اختر رضا و جميع اہل السنت والجماعت دائما ابدا ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم۔ بھنور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ، بھنور میں پھنسا ہے ہمارا سفینہ، بچا غوث اعظم بچا غوث اعظم۔ نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ کھل جائیں دل کی مرجائی کلیاں، کھل جائیں دل کی مرجائی کلیاں، چلا ایسی ہوا غوث اعظم، چلا ایسی ہوا غوث اعظم، اور تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ 11ویں شریف کا آج یہ ہمارا پہلا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو ذریعہ نجات بنائے۔ کچھ بنیادی باتیں عقیدے کے تعلق سے، جس سے ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہو اور ہمارے ایمان کی بھی حفاظت ہو، وہ انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو لوگ اپنے بزرگان دین کو پکڑ کے رکھتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنتے، ادھر ادھر کا انپوٹ نہیں لیتے،
جو اپنے بزرگوں سے علماء سے سننے کو ملتا ہے وہی سنتے ہیں، اسی کو مانتے ہیں۔ اور کہوں تو عقائد کے معاملات میں جو پرانی جو روش ہے، پرانا جو طریقہ ہے، اسی پہ چلتے ہیں تو ان کے لیے زیادہ کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو لوگ ہر کسی کا بیان سن لیتے ہیں، ہر کسی سے ملاقات کر لیتے ہیں، ہر کسی کی بات سن لیتے ہیں، ان کے ایمان کو بہت زیادہ شدید خطرہ ہوتا ہے۔ کیونکہ شیطان جو ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا اور ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے۔ اور ایک شیطان انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، ہم کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا پہچان والا ہے، ہم سے یہ بھلائی کرنے والا ہے، لیکن وہ باتوں باتوں میں ہمارے دلوں میں ایسے ایسے وسوسے ڈال دیتا ہے جو ہمارے ایمان کو خراب کر دیتا ہے، ہمارے عقیدے کو بگاڑ دیتا ہے، اور پھر اس طرح سے بد مذہبیت پھیلتی ہے۔ اور بد مذہبیت کی پہلی سیڑھی جو ہے، پہلا سٹیپ جو ہے، وہ ہے صلح کلیت۔ آدمی پہلے صلح کلی بنتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، سب مسلمان ہیں، جس کو جو کرنا ہے کرتے رہو۔ پھر وہاں سے پھر وہ بد مذہب بن جاتا ہے، پھر چاہے وہ وہابی ہو جائے، دیوبندی میں چلا جائے، اہل خبیث ہو جائے، غیر مقلد ہو جائے، رافضی ہو جائے، یا کچھ بھی ہو جاتا ہے، لیکن ایک بات ہوگی کہ پہلے وہ سنی ہوگا، سنی میں سے سب بنیں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اصل جو ہے وہ سنی ہے، اصل جو ہے وہ اہل سنت و جماعت ہیں، سنی بریلوی لوگ ہیں۔ پھر وہاں سے یہ جس کا جو اثر، جس کی داؤ میں پھنس جاتا ہے، وہ آدمی بن جاتا ہے۔ اور اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی شروعات ہوتی ہے احتیاط نہ رکھنے کی وجہ سے۔ اگر ہمارے پاس، ہماری جیب میں 500 یا 1000 روپے ہوں گے تو ہوتے ہیں، یاد بھی نہیں رہتا کہ کتنے پڑے ہیں جیب میں۔ لیکن اگر 10,000 ہوں، 25,000 ہوں، یا اگر لاکھ روپے کے بنڈل اگر پڑا ہو تو اب کیا ہوگا؟ اگر 500 والی 100 نوٹوں کا بنڈل 50,000 روپے بھی اگر ہماری جیب میں ہے تو ہم کئی مرتبہ یوں دیکھ لیتا ہے آدمی، اپنی جیب پر ہاتھ رکھ کے بولے ابھی ہے نا، دیکھتا ہے نہیں کہ نہیں دیکھتا ہے، وہ بار بار دیکھتا ہے۔ کیوں؟ کہ خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں کبھی کچھ ہو جائے۔ اور پھر اس سے زیادہ ہو، 5 لاکھ روپے ہوں، 10 لاکھ روپے ہوں تو کیا کرے گا؟ شاید اب وہ جیب میں بھی نہیں رکھے گا، سینے سے لگا کے رکھے گا، وہ بیگ میں، ایسی بیگ میں رکھے گا جو اس کے دل کے ساتھ لگی رہتی ہے، وہ ایسا وہ بیگ میں رکھے گا کہ ہر وقت اس کے ہاتھ میں ہی لگا رہتا ہے، کیونکہ جیب سے ابھی بھی خطرہ اس کو لگتا ہے۔ کچھ لوگ وہ الگ سے وہ کپڑوں کے اندر میں وہ جیبیں رکھتے ہیں، اور مطلب یوں چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، اور پھر بھی چیک کرتے رہتے ہیں، بچا بچا کے رکھتے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ روپے ہوں، اگر 10 لاکھ روپے ہیں، 1 کروڑ ہے تو کیا کرے گا؟ شاید اکیلا لے کر نکلے گا بھی نہیں، ویسے پوری زندگی اکیلے نکال دی، کوئی اس کو سلام نہیں کرتا، لیکن جس دن پیسے ساتھ میں ہوتے ہیں تو اس کو ڈر لگتا ہے پتہ نہیں کوئی لوٹ نہ لے ہیں، تو ابھی 2-4 دوستوں کو ساتھ میں رکھتا ہے کبھی، اور پھر یہ کہ ساتھ میں لے کے نکلتا بھی نہیں۔ اسی طرح اگر سونا ہے زیادہ مقدار میں تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو تجوری میں اور بینک میں، اور اس کو لوک کر کے رکھتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو اتنا زیادہ لوک کرتے ہیں کہ اس کے گھر والوں کو بھی اس پتہ نہیں ہوتا کہ کس کے لوک میں کتنے پڑے ہوئے ہیں، اتنا چھپا چھپا کے رکھتا ہے آدمی۔ اب بتاؤ کہ یہ پیسوں کا حال ہے، قیمتی چیزوں کا حال ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ بچے گھروں میں کھیلتے رہتے ہوتے ہیں، کاغذ سے کھیلتے ہیں، کچھ پھاڑ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، لیکن کیا کوئی ماں باپ اس کو 5 روپے کی نوٹ سے بھی کھیلنے دیتا ہے؟ نہیں. 5 روپے کی نوٹ پہ اگر بچے کے ہاتھ میں آ گیا تو فوراً چھین لی جاتی ہے کہ یہ پھاڑ ڈالے گا تو ہمارا جو روپیہ ہے وہ یہ نہیں کام کا رہے گا. اور پھر اسی طرح مکان کے دستاویز ہوتے ہیں، گھروں کے دستاویز ہوتے ہیں، دکان پراپرٹیوں کے دستاویز ہوتے ہیں، کیا کبھی بچوں کے ہاتھ میں آتے ہیں؟ بچوں کیا اس کی ماں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تمہارے بھائی کا کتنا کتنا بسایا ہوا ہے دنیا میں، ہے نا؟ وہ چھپا کے ہم رکھتے ہیں. اس سے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے آدمی اس کو اتنا ہی بچا کے رکھتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے، اور کسی طرح سے بھی چور اچکے اور ڈاکوؤں کی نظر نہ پڑے اور یہ کوئی نیت نہ بدلے، ایسی کوشش میں رہتا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ سب سے بڑی دولت کون سی ہے؟ وہ ہے ایمان. ایمان ہے، عشق مصطفیٰ ہے، ایک صحیح عقیدہ ہے. اب اس کے بارے میں آدمی اگر لاپرواہی کرے گا تو کیا ہوگا کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. ایمان کے لٹیرے جگہ جگہ پھر رہے ہیں، جگہ جگہ. لیکن اب آدمی اپنی عقل پہ بھروسہ کرتا ہے. اب اس کو کوئی سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر کوئی بھی کلپ آتی ہے، کوئی بھی جس میں کوئی داڑھی والا ہوتا ہے، اور داڑھی بغیر کا بھی چلتا ہے ابھی تو. اب جو بھی ہے وہ کوئی دین کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے، حدیث کی بات کرتا ہے. ہمارا بھائی کیا کرتا ہے؟ پہلے یہ تحقیق نہیں کرتا کہ یہ بندہ ہے کون، پہلے سن لیتا ہے، پھر ایک بات سنتا ہے، پھر دوسرا بھی سنتا ہے، پھر سنتا ہی رہتا ہے. وہ پھر کہتا ہے کہ میں پہلے سنوں گا اور اس میں ایسی کوئی بات لگی تو میں اس کو چھوڑوں گا. یہ نظریہ اور یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے. صحیح کانسیپٹ یہ ہے کہ پہلے کون ہے تو وہ جان، پھر سن. تجھے جب پتہ ہی نہیں ہے، جیسے اگر آپ ابھی 10 لاکھ روپے جیب میں لے کے جا رہے ہو، ایک انجان آدمی آپ کو ملتا ہے، اگرچہ اس نے داڑھی ہوئی ہو، ٹوپی ہو، جبہ ہو، آپ کو سلام کرتا ہے، آپ سے ملاقات کرتا ہے، آپ سے بات چیت کرتا ہے، کہتا ہے چلو چائے پانی پیتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہو؟ ارے بھائی جیب میں 10-15 لاکھ پڑے ہیں، یہ انجان آدمی پتہ نہیں کون ہو، چائے میں کچھ پلا کے، کچھ ڈال کے پلا دے گا اور یہ میرا پیسہ لوٹ کے چلا جائے گا. وہ ٹرینوں میں اور سب میں لکھا ہوتا ہے، پتہ ہے نا کیا لکھا ہوتا ہے؟ کوئی مجھے سنائے گا؟ اجانیا یاتری اوتھی ساودھان، کوئی نہیں کہے اسی وستو کھاوی نہیں پیوی نہیں، ایسا سب مفہوم کا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے نا، انگلش میں، ہندی میں، گجراتی میں، سب میں لکھا ہوا ہوتا ہے. وہ سامان کی حفاظت کے لیے، اور ہم بات کر رہے ہیں ایمان کی حفاظت کے لیے. تو آپ کو باتیں سمجھ میں آئی؟ تو پہلے آپ تحقیق کریں کہ اس کا ایمان کیسا ہے، عقیدہ کیسا ہے، کتنا مضبوط ہے، اور یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، پھر ان کی باتوں کو سنیں. لیکن آدمی کیا کہتا ہے؟ دلیل دیتا ہے، عقل پہ بھروسہ کر کے دلیل دیتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا کچھ لگے گا تو میں چھوڑ دوں گا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تیرے پاس وہ کون سا پیمانہ ہے، اور وہ تیرے پاس کون سی علم ہے اور کون سی تحقیق ہے جس سے تو یہ فیصلہ کر سکے گا کہ یہ صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے. کسی کہنے والے نے کہا، وہ ہماری وہ اسکول کالج کی لائف کے زمانے کی بات ہے، کچھ لوگوں نے ہمیں نوجوانوں نے کہا ہمارے سرکل میں سے کہ ہر کسی کی بات سننی چاہیے، اگر اچھی بات ہو تو شیطان کی بھی سن لینی چاہیے. اچھا، میں نے کہا کہ وہ بات کر رہا ہے وہ اچھی ہے بری ہے وہ تجھے کیسے پتا چلے گا؟ تیرے پاس تو علم ہی نہیں، تو کچھ جانتا ہی نہیں. اچھا ہے یا بری بات ہے وہ کون کہہ سکتا ہے؟ جو خود دین کو سمجھ چکا ہو، جو خود عالم دین، چھوٹا موٹا نہیں، چھوٹا موٹا عالم بھی نہیں پڑھتے ان باتوں میں، وہ بھی بد مذہب سے دور رہتے ہیں، سنتے نہیں ہیں. بھائی پتہ نہیں ہمارا علم سے وہ کچھ زیادہ کوئی وسوسہ ڈال دے، داؤ کر لے.
زبردست علماء کرام ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہمارے محققین ہوتے ہیں، ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ بات اچھی کرتا ہے یا بری کرتا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، جیسے وہ آپ نے ٹھگوں کو دیکھا ہوگا، یہ جو ابھی ریل ٹرین والی بات کی، وہ کیا کرتا ہے، ایک ہوتا ہے چور۔ چور کون ہوتا ہے، تم باہر گئے، کمرہ گھر بند تھا، واپس آئے تو پتا ہوا اتنی چیزیں چوری ہو گئی۔ چوری ہو جانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ چوری ہو گئی اور یہ چوری ہوئی۔ کرنے والا کون ہے وہ پتا نہیں چلتا، چور ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈاکو۔ ڈاکو کیسے لوٹتا ہے، چور جو کرتا ہے اسے چوری بولتے ہیں، اور ڈاکو جو کرتا ہے اسے لوٹ بولتے ہیں۔ وہ کیسے کرتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے کہ وہ کھوپڑی پہ ریوالور رکھ لیتا ہے، اتنا سا چاقو نکالتا ہے، جان کا آدمی کو خطرہ ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے اتنا نکال کے رکھ دو، اتنی چابیاں دے دو۔ آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ میں لوٹ رہا ہوں، میرا سب کچھ جا رہا ہے، لیکن اب کچھ بولے گا، مقابلہ کرے گا، جان چلی جائے گی۔ تو وہ پھر کیا کرتا ہے، اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ لوٹنے والا کون ہے، کتنے لوگ لوٹ رہے ہیں وہ بھی پتا ہوتا ہے، کیا لوٹا جا رہا ہے وہ بھی پتا ہوتا ہے، پھر بھی مجبور اتنا ہو جاتا ہے کہ کچھ کر نہیں سکتا، اور کرنے جاتا ہے تو جان چلی جاتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ڈاکو۔ اب ایک تیسری چیز بھی ہوتی ہے، ایک تیسرا آدمی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹھگ۔ کیا کہتے ہیں، اس کو ٹھگ کہتے ہیں۔ یہ جو ابھی ٹرین والی جو بات کی، جو نوٹس لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ انجان آدمیوں کے ساتھ آپ کھانا پینا نہ کھائے، وہ ٹھگ ہوتا ہے۔ ٹھگ کیا کرتا ہے، وہ چھپ کے نہیں کرتا اور ریوالور دکھا کے بھی نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے، وہ دوستی کرتا ہے، تم کو وشواس میں لیتا ہے، تم کو بھروسہ دلاتا ہے، تم کو لگتا ہے کہ واہ کتنا نیک آدمی ہے یار، اسلام کے سوا کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے۔ پھر اسٹیشن آتا ہے کالو پور، پھر کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے اچھا کھانا کا لے کر آتا ہوں، چائے لاتا ہوں، آپ ٹھہریں، کوئی بس بات نہیں۔ آپ کہیں گے کتنا نیک ہے یار، ابھی تو پہچان ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا اور میرے لیے 300-400 روپے کا کھانا لے کر آ رہا ہے، کولڈ ڈرنکس بھی لایا، چائے بھی اتنا کچھ لایا، آہا۔ آپ کہیں یار ایسے لوگ بھی امت میں موجود ہیں۔ اب پھر کھانا کھانے کے 15-20 منٹ کے بعد آنکھ لگ جاتی ہے، پھر جب 2-3 گھنٹے کے بعد آنکھ کھلی، وہ بھائی بھی نظر نہیں آ رہے اور چیزیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ بولے یا اللہ میرا سامان، جیب میں ہاتھ ڈالا تو پاکٹ بھی گیا، آئی کارڈ بھی گیا۔ آ رہے سمجھ میں، اس کو کہتے ہیں ٹھگ۔ کہ جب جب ٹھگائی کرتا ہے تو آدمی کو ایسا نہیں لگتا کہ چوری کر رہا ہے یا ڈاکو گیری کر رہا ہے، آدمی کو اپنا ہمدرد لگتا ہے، اور پھر جب ہو جاتا ہے فراڈ، بعد میں پتا چل جاتا ہے کہ یہ تو کچھ اور ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ جیسے آپ یہاں سے عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، آپ یہاں سے فورن جا رہے ہیں، آپ کو چاہیے ڈالر، آپ کو US ڈالر لے کے جانا ہے، آپ اپنے پاس 30-40 ہزار روپے لے کر گھوم رہے ہو، آپ مشورہ کرتے ہو کسی حاجی صاحب سے کہ کیا کروں، یہاں سے ڈالر لے لوں یا ایئرپورٹ سے، احمد آباد ایئرپورٹ سے لوں، یا جہاں پہ میری فلائٹ لینڈنگ کرے وہاں سے ایئرپورٹ سے میں ڈالر لوں؟ وہ بولے گا تمہیں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، تمہارا بھائی ہے نا، تمہارا بھائی تمہاری خدمت میں حاضر ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، دوسروں سے اچھا بھاؤ دیتا ہے۔ آپ کہیں گے یا اللہ، پھر کہے گا کہ تمہارا بھاؤ ہے۔ دوسری جگہوں پہ جاؤ گے، وہ ایکسچینج والا اپنا کمیشن لگائے گا، اپنا پروفٹ لگائے گا، اور میں ہوں اپنا بھائی سمجھ کے تمہارے ساتھ یہ کر رہا ہوں۔ اب تم بات کر ہی رہے ہو تو ظہر کی اذان ہوتی ہے، وہ کہتا ہے بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں واہ کیسا تقوی والا آدمی ہے۔ آپ اس کے ساتھ گئے، ڈالر بھی ہو گیا،
40 کی جگہ پہ 50,000 کے آپ نے ڈالر لے لیے. بولے اتنے بھاؤ میں تو مجھے نہ دبئی میں ملیں گے بلکہ امریکہ میں بھی اتنے بھاؤ کے تو نہیں ملیں گے. اب آپ یہاں سے لے کے گئے, وہاں پہ پہنچے, فلائٹ لینڈنگ کی, وہاں سے جا کر آپ نے جیسے ہی پیمنٹ کے لیے ڈالر نکالا, اس نے کہا ویٹ فار اے وائل, تھوڑی دیر کے لیے اس نے رکوا دیا. آپ کہیں گے کون سی دیری ہے, سب کی باری آ رہی ہے, میری باری نہیں آ رہی. تھوڑی دیر کے بعد پولیس آتی ہے اور کہتی ہے یو آر انڈر اریسٹڈ. بولے وائی؟ بولے ڈپلیکیٹ ڈالر. اب بولے چلو مجھے تو فلاں آدمی کے پاس جانا ہے. بولے وہ بعد میں, پہلے تھانے چلو اور جواب دو کہ اتنے سارے ڈالر تم لائے کہاں سے. اب تمہیں یاد آتے ہی وہ بھائی کی داڑھی اور نماز کہ کتنا زبردست ٹھگائی ہو گئی. اب آئی سمجھ میں. اب یہ جیسے دنیا میں ہوتا ہے اس طرح سے یہ عقیدوں کے معاملے میں بھی ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے کہ آج سے 20 سال 25 سال پہلے تو جب میں ابھی بچپن کا زمانہ چل رہا تھا, اس وقت تو ہم نے یہ سنا ہوا تھا کہ لوگ آتے ہیں ایمان کے لٹیرے, داڑھی ہوتی ہے, امامہ ہوتا ہے, جبہ ہوتا ہے لمبا. لیکن اب تو ایسے لوگ آ گئے پینٹ شرٹ میں آتے ہیں, ان شرٹ کیا ہوا ہوتا ہے, بیلٹ لگا ہوا ہوتا ہے, چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہوتی, سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہوتی, اور لوگ اس کو مانتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. اور کیا مانتے ہیں پتہ ہے؟ امام مہدی مانتے ہیں. ہمارے زمانے میں سے موجود ہے, ایک نہیں کتنے سارے, چہرے پہ داڑھی بھی نہیں. جس کو کوئی مسجد کا امام نہ مانے, ایسے کو لوگ امام مہدی مان رہے ہیں, پین شرٹ والا, ٹائی کوٹ والا. اب مجھے بتاؤ کہ یہ کیسے بھینکر دور میں ہم جی رہے ہیں. تو وہاں پہ ایمان کی حفاظت کی ہمیں کتنی شدید ضرورت ہے. لیکن وہ جب آتا ہے تو کیا آتا ہے؟ وہ آ کر یہ نہیں کہتا کہ رامائن میں یہ ہے, بائبل میں یہ ہے, توریت میں یہ ہے. یہ آ کر نہیں کہتا, وہ کہتا ہے قرآن میں یہ ہے. وہ آ کر کہتا ہے حدیث میں یہ ہے. وہ بخاری شریف کی حدیث کا نمبر بھی بولتا ہے. آپ کہتے ہو میں برسوں سے ہمارے علماء کا بیان سن رہا ہوں, کسی باپو نے, کسی مولانا نے حدیث کا نمبر نہیں بولا, حدیث کی کتاب نہیں بتائی. لیکن یہ بھائی تو کتنا پڑھ بول رہا ہے, کتابوں کے نام بول رہا ہے, پیج نمبر بول رہا ہے. لیکن آپ تو عربی میں ہوتی ہے, آپ تو کھول کے دیکھتے نہیں, ورنہ کھول کے دیکھتے تو پتا چلتا کہ کسی کتاب میں وہ حدیث ہوتی ہی نہیں ہے. لفظوں کے ہیر پھیر کر دیتا ہے, ٹھگائی کر دیتا ہے. لیکن اپنی باتوں میں ایسا لاتا ہے, وشواس ایسا لاتا ہے کہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. آدمی کہتا ہے یہ بات تو صحیح ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہے. اب ایک مرتبہ اپنی بات منوا لیتا ہے, پھر جو چاہے اس طرح سے شریعت کا مذاق اڑاتا پھرتا ہے, عقیدے کو خراب کرتا پھرتا ہے. لوگ کہتا ہے واہ 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 واہ, یہ ہے جس کے بارے میں امام نے کہا یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے, مار ہی رکھے گا. صورت دیکھو ظالم کی کیسی بھولی بھالی ہے. ظالم کی صورت دیکھو کیسی بھولی بھالی ہے. یہی حال ہمارا ہوتا ہے. ابھی 12 شریف کا مہینہ گزرا تو صحیح العقیدہ لوگوں نے, عاشق رسولوں نے دھوم دھام سے میلاد کی خوشی منائی, حضور کی ولادت کی خوشیاں منائی. ابھی 11 شریف کا مہینہ آیا, حضور غوث پاک کے چاہنے والے پوری دنیا میں آپ کے قصیدے پڑھ رہے ہیں, آپ کی یادیں منا رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ وہ بھی نکلتے ہیں, کیا نکلتے ہیں؟ وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں مسجد میں شیخ عبد القادر کا نام, شرک ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے, اس میں اللہ کے سوا کسی کا نام لینا یہ حرام ہے, شرک ہے. اب آدمی سوچتا ہے, کیونکہ دیکھو مسلمان کو گناہ اور حرام کے بارے میں بتاتے ہیں نا, تو کئی لوگ لائٹلی لے لیتے ہیں, بولے گنہگار تو ہمیں. لیکن جب اس کو شرک بتاتے ہیں نا, کہ کفر بتاتے ہیں نا, کہ اس سے تم مسلمان نہیں رہو گے, مشرک ہو جاؤ گے, کافر ہو جاؤ گے, تو مسلمان ڈرتا ہے یار اپنے گنہگار تک تو ہیں ہی, اب کافر اور مشرک اپنے کو نہیں بننا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ لوگ وہی سائیکولوجی کا استعمال کر کے جن کاموں سے مسلمان کو وہ روکنا چاہتے ہیں ان میں وہ شرک کا فتویٰ لگا دے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھو ان کی دلیلیں بھی ایسی ہوتی ہیں. اب کہا نا, ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ان کی بات دیکھوں گا, جتنی صحیح ہوگی وہ لے لینے کی. میں نے بولا تجھے پتہ ہی نہیں صحیح کیسے ہوتی ہے, غلط کیسے ہوتی ہے. ان کی مسجدوں میں آپ جاؤ گے,
ہر جگہ پہ تمہیں نظر آئے گا اللہ 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 اللہ. محمد بولی تو شرک ہو جائے گا، دوسرے کسی کا نام نہیں لینے کا. اب مسلمان سوچتا ہے یار کیا صحیح ہے اس میں تو. اب پھر وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت پکارو نہیں. اب وہ وہاں ہوتا ہے کسی کی عبادت نہ کرو، یہ اردو میں ترجمہ کوئی دوسرا کر دیتا ہے، کسی کا نام نہ لو، کسی کو نہ مت مانو، ایسا کچھ بھی بول دیتا ہے. اب آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ کنفیوز. وہ کہتا ہے کہ ہاں گھر اللہ کا ہے، عبادت کے لائق کون ہے؟ بولے اللہ. عبادت کس کی جاتی ہے؟ اللہ کی. مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. تو پھر اللہ کے گھر میں آپ غیر اللہ کا نام کیوں لے رہے ہو؟ گوشت پاک جب دیکھو تب لگا رکھا ہے. کسی کا نام لینا یہ جائز نہیں ہے، شرک ہے. جائز نہیں، حرام نہیں، شرک ہی کے دیتے. اب آدمی کیا کہتا ہے کہ بس دور رہو. اب مجھے بتاؤ اس کا آپ کیا جواب دو گے؟ ہے آپ کے پاس کوئی جواب؟ اب واٹس ایپ پہ کلپ آئی تھی 30 سیکنڈ کی، اس میں یہ بات بیان کی تھی. اب آدمی پہلے کلپ دیکھتا ہے، اب پھر وسوسہ اندر میں گھس جاتا ہے. اب کیا ریجیکٹ کرے گا؟ خود ریجیکٹ ہو جائے گا. اب تو خود کے ایمان کے پھانپے پڑ گئے نا. وہ کیا کسی کو سنے گا یا نہیں سنے گا؟ اب اس کی تحقیق میں وہ جاتا ہے، سوشل میڈیا سے جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایسے ہی لوگ ملتے ہیں. اب اس کا جواب کیا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کسی کا نام لینا چاہیے؟ مسجدوں میں ان کا ذکر کرنا چاہیے؟ اور کیا اللہ کے سوا کسی کا نام لینا یہ شرک ہو جاتا ہے؟ مجھے بتاؤ. آدمی مسلمان کب بنتا ہے؟ جب کلمہ پڑھتا ہے، ایمان لاتا ہے. تو اس میں کیا اللہ کے سوا کسی کا نام آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ صرف کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو مسلمان ہو جائے گا کہ محمد رسول اللہ پڑھنا پڑے گا؟ اچھا، اذان دی جاتی ہے، کیا اس میں ساتھ میں اللہ کے ساتھ محمد نہیں آتا ہے؟ نماز آدمی کس کی پڑھتا ہے؟ نماز اللہ کی ہوتی ہے نا. سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، فرض اللہ نے کیا ہے. کیا اس میں کسی غیر اللہ کا نام لینا جائز ہوگا کہ حرام ہوگا کہ شرک ہوگا؟ اب کسی کا نام لیا جاتا ہے کہ نہیں لیا جاتا نماز میں؟ نماز میں تشہد پڑھنا کیا واجب. اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. یہ تو کلمہ شریف ہوا، شہادت ہوئی. لیکن اس سے پہلے کچھ پڑھتے ہیں ہم. التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ جتنی عبادتیں ہیں، جسمانی ہوں مالی ہوں، وہ تمام تحیتیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. ہم جتنی بھی عبادت کرتے ہیں، مالی ہو جسمانی ہو جو بھی ہو، وہ تمام کی تمام عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. کیونکہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وحدہ، وہ اکیلا ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. عبادت میں کسی کی پارٹنرشپ نہیں. عبادت میں صرف اور صرف لائق اللہ تعالیٰ ہے. اب یہ تو پڑھا، آگے کیا پڑھتے ہیں؟ آدھی وہابیت وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. آگے کیا پڑھتے ہیں؟ کسی وہابی سے پوچھنا، بلکہ وہ نماز میں اگر پڑھ بھی لے ہمارے پیچھے تو جیسے سلامی کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو وہ بھاگ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک کھڑے ہو کر یا نبی اگر پڑھے گا تو آدمی مشرک ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا آدمی؟ مشرک. یا نبی یا رسول نہیں کہہ سکتے، صرف یا اللہ کہو. تو میں نے ایک آدمی مجھے ملا ایسا، تو میں نے کہا تو تشہد میں کیا پڑھتا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، جس کو ہم یا نبی سلام علیک کہتے ہیں. اور ہم تو صرف سلام علیک کہتے ہیں، جبکہ نماز میں جو پڑھا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟
ایھا النبی جو ہے وہ اصل میں یا یہاں پہ حرف ندا یا محذوف ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اے نبی، یا رسول، السلام علیکہ۔ اگر آپ عربی تھوڑی بہت بھی جانتے ہو تو آپ کو پتا ہونا ہوگا کہ اس میں جو کاف آتا ہے وہ مخاطب کے لیے آتا ہے۔ جب آدمی سامنے ہوتا ہے تو کاف کہتے ہیں، علیکہ، علیکم، اور ایک ہوتا ہے علیہ، جیسے ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ۔ علیہ کا مطلب ہے ان پر، اور علیکہ کا مطلب ہے تم پر۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نماز اللہ کی پڑھی جا رہی ہے، عبادت اللہ کی جا رہی ہے، وہاں پہ سلام نبی کو بھیجا جا رہا ہے، اور صرف سلام نہیں بھیجا جا رہا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام بھی ہو، اللہ کی رحمتیں بھی ہوں اور اللہ کی برکتیں بھی ہوں۔ ہم تو نماز کے بعد کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، سلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں پہ سلام بھی ہے، رحمت بھی ہے اور برکتیں بھی ہیں۔ اور کیسے ہیں؟ دعایا کل اس طرح سے نہیں ہے کہ نبی پر سلام ہو، نبی پر رحمتیں ہوں، نبی پر برکتیں ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہے اے نبی آپ پر سلام ہو۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آدمی کو یا کہہ کر اور اس طرح سے کب پکارا جاتا ہے؟ جب وہ سنتا بھی ہو۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم شریف میں لکھا، جس میں نماز کے باطنی آداب کے تعلق سے گفتگو فرمائی آپ نے۔ ایک تو ظاہری مسائل ہوتے ہیں، ایک باطن کے مسائل ہوتے ہیں۔ اس میں آپ نے لکھا ہے، یہ 5ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، آج سے 1000 سال پہلے، انہوں نے اس میں فرمایا ہے کہ جب آدمی یہاں پہ پہنچے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو دل میں یہ عقیدہ رکھیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سلام سنتے بھی ہیں اور بہترین جواب عطا فرماتے ہیں۔ اب آدھی وہابیت تو ختم ہو گئی یہیں پر۔ وہ کہتے دور سے نہیں سنا جاتا۔ اگر دور سے نہیں سنتے اور نہیں سنتے ویسے، تو پھر سلام کرنا نماز میں یہ عبث ہو جائے گا۔ عبث یعنی کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، بے فائدہ، ایسا ہی بولنا، کوئی مطلب ہی نہیں ہو۔ عبث کا مطلب کوئی مطلب ہی نہیں جس کا۔ اب مجھے بتاؤ کہ نماز میں ایک بھی حرف ایسا ہے جس کا کوئی مطلب ہی نہ ہو، جو پڑھنے کے پیچھے کوئی مقصد ہی نہ ہو؟ ایسا کوئی ہو سکتا ہے کوئی عبادت میں؟ کوئی نہیں ہوتا ایسا۔ یعنی کہ یہ ایسا پورشن اور ایسا لفظ اور ایسا بات نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچتے نہیں اور وہ سنتے نہیں اور جواب نہیں دیتے۔ یہ ایک ایک بات نماز میں، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، یہ کام کا، مطلب کا، مقصد کا ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا، مجھے بتاؤ، اگر اتنا یہ تو ثابت ہو گیا کہ حضور سلام سنتے بھی ہیں، اور جب سلام سنتے ہیں تو جواب بھی دیتے ہیں، لیکن وہ کب ہو رہا ہے؟ یہ سب نماز کے اندر میں ہو رہا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ کس میں ہو رہا ہے؟ نماز کے اندر میں یہ ہو رہا ہے۔ اگر شرک ہوتا تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے کہ آدمی، اور یہ سب پڑھتے ہیں، وہاں بھی خبیث سب پڑھتے ہیں، تو ہمارے علماء جب ان سے پوچھتے ہیں تو کیا جواب دیتے پتہ ہے؟ بولے نماز میں یا نبی سلام علیک پڑھو نا تو شرک نہیں ہوتا، نماز کے بعد پڑھو گے نا تو اسلام سے نکل جاؤ گے۔ ایسا سکھاتے ہیں۔ اور ہمارے نوجوان بھائی، یہ دلیلیں نہیں ہوتی ان لوگوں کے پاس، ہمارے بھائیوں کے پاس یہ دلیل ایسی نہیں ہوتی، لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا، اب اس سے اگلی بات، تشہد سے ہی بات کر رہا ہوں میں۔ السلام علیکم، پہلے تو اللہ کی حمد کر لی کہ تمام نمازیں، عبادتیں، جسمانی اور مالی، وہ سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پہلے کر دیا۔ اب پھر نبی پر کہا سلام، رحمت، برکت سب بھیجی آپ پر، ایسا کہہ کے جیسے سامنے آدمی ہوتا ہے اس طرح سے بھیجی۔ اب اس میں دیکھو، ہماری پاس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، ہم آہستہ سے پڑھتے ہیں السلام علیکم،
پاس والے کو نہیں سنائی دیتا اور جس کو سلام بھیجا جا رہا ہے وہ سن رہے ہیں. ہمارے پاس والے کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے سلام بھیجا, رحمت بھیجی, برکتیں بھیجی, کیا کی. ہم ایک دوسرے کا نہیں سن رہے ہیں, لیکن جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ سن رہے ہیں, وہ جواب دے رہے ہیں, ارشاد فرما رہے ہیں, رحم فرماتے ہیں, نظر کرم فرماتے ہیں, عنایت فرماتے ہیں. جس کے بارے میں آقا نعمت نے کیا کہا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اب اس سے اگلی بات, اس سے آگے کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اس سے آگے کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ بولو نا. السلام علینا. ہماری بات کس پہ چل رہی ہے؟ کہ اللہ کے گھر میں کسی غیر اللہ کا نام لینا شرک ہے. غوث پاک کا نام نہیں لے سکتے, غریب نواز کا نام نہیں لے سکتے, اور وہابیوں کی مسجد میں جاؤ گے محمد لکھنا بھی ان کو پسند نہیں آ رہا. کسی بزرگ دوسرے کا نام تو کیا لکھیں گے؟ ہاں, اپنے گرو گھنٹا لوگ وہ سب کتابیں نے سب ہوتی ہے, اپنے سب ڈاکو لوگوں کا سب ہوتا ہے ان کے پاس, 420 لوگوں کا, لیکن یہ اللہ والوں کا نہیں ہونا چاہیے. تو بات ہماری یہ چل رہی ہے کہ کیا مسجد میں اور اللہ کے نام کے ساتھ کسی کا نام لینا شرک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اب دیکھو, ایک ہوا اللہ کے بارے میں, ایک ہوا رسول اللہ کو سلام بھیجا, آگے کیا آ رہا ہے؟ السلام علینا, ہم پر سلام ہو. اب یہاں پہ تو غوث پاک کے نام لینے کا شرک بتا رہا ہے, یہ تو خود اپنا ذکر کر رہا ہے, اور وہ بھی عین نماز میں, اور یہ بھی واجب. جب تک پڑھے گا نہیں واجب ادا نہیں ہوگا. جان بوجھ کے چھوڑ دے گا تو پھر سے نماز پڑھنی واجب ہو جائے گی. پڑھنا ہی پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ السلام علینا, ہم پر سلام ہو, وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ, اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام ہو. این نماز میں جتنی مرتبہ نماز پڑھے, 4 رکعت والی پڑھے تو سلام تو 4 رکعت پہ پھیرے گا, لیکن اپنے اللہ رسول اللہ پر اور اللہ کے نیک بندوں پر ہر 2 رکعت پہ سلام بھیجے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن وہابی بولتا ہے, سمجھتا نہیں ہے, کیونکہ دین کون سکھا رہا ہے؟ کوئی انجینئر ہے تو کوئی پلمبر ہے تو کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی ایڈوکیٹ ہے تو کوئی پروفیسر ہے. وہ سب جب دین سکھاتے ہیں تو گڑبڑ گھوٹاڑے ہوتے ہیں, خود بھی گمراہ ہوتے ہیں. یہ نماز میں یہ پڑھتا ہے, کیا پڑھتا ہے؟ آپ پوچھو ان سے مسئلہ, السلام علینا, ہم پر سلامتی ہو, وعلی عباد اللہ الصالحین, 1-2 ولی نہیں, اللہ کے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں, اولیاء ہی نہیں جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں, تمام کے تمام پر سلامتی ہو. اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں آدمی کو یہ گمان رکھنا ہے اور یہ اللہ سے ظن رکھنا ہے کہ جتنے نیک بندے ہیں اللہ کے, ان پر میری طرف سے سلام ہو تو اللہ تعالیٰ ان تمام کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائے گا. علماء نے تو یہ سب لکھا ہے, اسلام تو یہ سب بتاتا ہے. تو اگر نماز میں پڑھو تو بولے تو کیا ہے؟ بولے واجب ہے. بولے یہ عباد اللہ صالحین میں غوث پاک آ جاتے ہیں کہ نہیں آ جاتے؟ بے شک آتے ہیں. اولیاء کرام آ جاتے ہیں, غریب نواز آ جاتے ہیں, داتا علی حجویری آ جاتے ہیں, سب کچھ آ گئے, سب پر سلام کرو, کوئی مسئلہ نہیں, واجب ہے. اگر بھول گئے تو سجدے سہو کرنا پڑے گا, بھول گئے تو سجدے سہو کرنا پڑے گا, لیکن سلام پھیر کر تم کھڑے ہو کر پڑھو غوث اعظم امام متقی والنقی, غوث اعظم امام متقی والنقی, جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. تو بولے شرک ہو گیا. غوث خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ, پنج گنجے ولایت پہ لاکھوں سلام. بولا اب نہیں پڑھ سکتے, حرام ہے. اللہ کی مسجد میں کسی غیر اللہ کا نام لیتے ہو. ہم کہتے ہیں اللہ کی مسجد میں اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہوئے ہم ان پر سلام بھیج کر آتے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟
تو یہ سیدھی سیدھی باتوں کو جو ٹیڑھا میڑھا کر کے پیش کرتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے، یہ ذکر مٹانا چاہتے ہیں لیکن ذکر مٹتا نہیں ہے. میں بھی اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے جو آخری بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور اعلیٰ حضرت نے کہا، فرمایا بارگاہ غوثیت میں کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ، یہ ذکر مٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت کیا عرض کر رہے ہیں کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اور اللہ کو منظور بڑھانا تیرا. اور وہ کیسے بڑھانا ہوتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے. اور اس سے پہلے جو میں نے خطبے میں آیت مبارکہ پڑھی، اس سلسلے میں آگے گفتگو کل کریں گے. اب وہ آیت یہ پڑھی سورہ مریم کی، سورہ مریم کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 96. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، جو اولیاء اور جو مطلب گناہوں سے بہت پرہیز کی، اچھے عمل کیے. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے محبت پیدا کر دے گا. محبت اللہ پیدا کر رہا ہے، وہاں بھی کیسے مٹا سکتا ہے؟ اور کیسے محبت پیدا ہوتی ہے؟ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، کئی روایتوں سے، کئی طرق سے روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، دعا جبریل، جبریل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اس کو بلایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے اسے انی احب فلانا، اللہ فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تم بھی اس سے محبت کر. تو جبریل علیہ السلام ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر ینادی فی السماء، آسمانوں میں ندا کی جاتی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام اعلان کر دیتے ہیں. کیا اعلان کرتے ہیں؟ کہ بے شک ان اللہ یحب فلانا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبوہ، تم تمام فرشتوں بھی اس بندے سے محبت کرو. تو وہ تمام فرشتے، تمام آسمان والے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، جبکہ ممکن ہے دنیا میں اس کو کوئی پہچانتا بھی نہ ہو، لیکن آسمانوں میں ان کی شہرت ہوتی ہے، آسمان والے محبت کرتے ہیں. پھر اس کا نیکسٹ سٹیپ کیا آتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ثم یوضع القبول فی الارض، اس کے بعد زمین میں، زمین والوں میں اس بندے کی مقبولیت اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے. پھر وہ شخص مقبول ہو جاتا ہے. اور کیسا مقبول ہوتا ہے؟ کہ جیسے سورہ بقرہ میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروا دوں گا. پھر کیسا چرچا ہوتا ہے؟ اللہ کیسے یاد فرماتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ایسے یاد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو ایسا مقبول بنا دیتا ہے کہ آدمی کو اپنے دادا پردادا کی مرنے کی تاریخ یاد نہیں رہتی، لیکن غوث پاک کی 11ویں بچے کو یاد رہتی ہے. چھٹی شریف غریب نواز کی بچے کو یاد رہتی ہے. اس کو پوچھو تیرے پرنانا کا نام بھی پتا نہیں ہوتا. آدمی اپنے پردادا پرنانا کے نام، ان کی کہاں پہ اس کا تاریخ مرنے کی، ان کے انتقال کی، وہ آدمی بھول جاتا ہے. ان کی قبروں تک کا پتہ نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے تو بھول جاتا ہے اس کو بھی، لیکن اس کو سب کو پتا ہوتا ہے کہ بغداد والے پیر کا مزار جو ہے وہ بغداد شریف میں ہے. سب کو پتا ہوتا ہے کہ 11ویں شریف یہ حضور سیدنا شیخ غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 1000 سال، کسی کو 950 سال، کسی کو 1200 سال. امام حسین کو سب یاد کرتے ہیں، سب کو یاد رہتا ہے.
تو وہ یاد ہم رکھتے نہیں ہیں، ہم سے رکھوایا جاتا ہے۔ اور اللہ کا شکر کرو کہ اسی طرح سے حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ ارواح جو ہیں، روح جو ہیں، وہ ایک لشکر تھی۔ پہلے عالم ارواح میں روحیں جو تھی، ہماری روحیں تھی نہیں کہ نہیں تھی، روحیں تو سب کی ہوتی ہیں، پہلے وہ روحیں ہوتی ہیں، وہ عالم ارواح میں یہ ایک لشکر تھی، ملے ہوئے لشکر۔ الارواح یہ لشکر ہوتی تھی، لشکر تھی۔ وہاں پہ جس کی پہچان ہو گئی، دنیا میں بھی اس کی پہچان ہو گئی، اور وہاں پہ جو ایک دوسرے سے انجان رہے، دنیا میں بھی ایک دوسرے سے انجان رہتے ہیں۔ تو آدمی کو یہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم نے وہاں پہ کسی کو پہچانا تھا، وہاں پہ آدمی نے۔ پھر آدمی کس کو پہچانتا ہے، کس سے محبت کرتا ہے، اور محبت کا صلہ کیا ملتا ہے؟ تو یاد کرو، اللہ جب بندے سے محبت کرتا ہے، جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، اس کے بعد تمام آسمان والے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین میں اس کی محبت اور مقبولیت کو عام کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ولایت کی نشانیوں میں سے یہ بھی کہا گیا کہ اس کی مقبولیت عام ہو۔ تو اب اللہ کا شکر یہ کرنا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ان محبت کرنے والوں میں سے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں کا نام لینے والوں سے بنایا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول جس سے محبت فرماتے ہوں، ہم اس سے محبت کریں تو یہ ہمارا نصیبہ ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑا کروڑ شکر ہے کہ ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور جن کے نصیب میں ہی بدبختی لکھی ہوئی ہے، وہ ان سے روکتے ہیں، وہ ان کا رد کرتے ہیں، وہ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ تو اب یہ محبت اتنا تو آپ سمجھ گئے۔ اب اس سے محبت آدمی کو جب کسی سے کرتا ہے تو اس کو کیا بدلہ ملے گا، کیسا محبت ہوتی ہے، آخرت میں کیسے ہوتا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سلسلے میں مزید گفتگو، اور اولیاء کرام کی شان کیسے ہوتی ہے، اور پھر حضور غوث پاک کے متعلق جو ان کی شان اور جو بلند بالا مقام اور مرتبہ ہے، اس کے بارے میں کچھ چیزیں ہم تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اور ہم تو یہ دعا کرتے ہیں، یا الہی قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔